السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، مرکز طوبہ للدراسات الاسلامیہ کی جانب سے منعقد کیے گئے اس درس میں کہ جس کا عنوان فقہ الصلاح ہے، ہم آپ تمام حضرات کا خیر مقدم کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالی سے یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، گزشتہ درس میں تشہد کے سلسلے میں آپ کے سامنے گفتگو چل رہی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی مشہور روایت جس میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان میں رکھ کر کے تشہد کے کلمات سکھلائے، اور وہ کلمات کیا ہیں کل کے درس میں گفتگو آپ کے سامنے ہو چکی ہے۔ اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ تشہد کے کئی سارے صیغے وارد ہیں، جیسے تشہد ابن مسعود، تشہد ابن عباس، تشہد ام المومنین عائشہ اور تشہد ابن عمر رضی اللہ عنہم اجمعین۔ یہ سارے تشہد صحیح احادیث میں وارد ہیں۔ اہل علم کہتے ہیں کہ اکمل اور افضل یہ ہے کہ آدمی ان تمام کو یاد کرے اور کبھی اس کو بدل بدل کر کے پڑھا کرے۔ اس سے دو چیزیں ہوں گی، ایک تو یہ کہ نماز میں جی اس کا لگا رہے گا، اور دوسری چیز سنت کی حفاظت ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صیغے صحابہ کرام نے نقل کیے ہیں، اگر اس کے اوپر لوگ اس کو یاد نہ کریں، اس کے اوپر عمل نہ کریں، اس کو اپنی عملی زندگی میں نہ برتیں، تو معاملہ کیا ہوگا؟ دھیرے دھیرے لوگ اس کو بھولتے چلے جائیں گے۔ ہم لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے عام طور پہ کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں اگر 4 دعا ہے تو چاروں میں سے جو سب سے شارٹ ہے، کم ہے، کوشش کرتے ہیں اس کو یاد کر لیں تاکہ خانہ پوری ہو جائے۔ خانہ پوری کرنا چاہتے ہیں بس، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اہل علم نے کہا کہ اگر صحیح سند سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ دعائیں ثابت ہے تو آدمی کو تمام کو یاد کرنا چاہیے، اور افضل اور بہتر یہ ہے کہ اس کو بدل بدل کے پلٹ پلٹ کے وہ آدمی پڑھے۔ اور اگر ایسا نہیں کر سکتا ہے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی جو تشہد ہے ان سے مروی اس کو پڑھے، یا نہیں تو ان میں سے جو یاد ہو اس کو پڑھ لیا کرے۔ یہی بات زیادہ بہتر اور صحیح سمجھ میں آتی ہے۔ اس کے بعد مصنف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں الثانی عشر، نماز کے ارکان میں سے 12 نمبر کا رکن، الجلوس لہ، یعنی تشہد کے لیے بیٹھنا۔ کہتے ہیں فلو تشہد غیر جالس، اگر کوئی آدمی بغیر بیٹھے ہوئے تشہد پڑھ لے، او سلم الاولی جالسا والثانیہ غیر جالس لم تصح، اگر کوئی آدمی سلام کھڑے کھڑے پھیرے یا ایک سلام بیٹھ کر کے پھیرے اور دوسرے میں اٹھ جائے، یعنی ایک آدمی اتنا جلد بازی میں ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ،
ابھی دوسرا ہوا بھی نہیں کہ کھڑا ہو جائے۔ اور اسی طریقے سے وہ لوگ جو امام کے پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں اور جو مسبوق ہوتے ہیں، جن کی نمازیں چھوٹی ہوتی ہیں، تو اکثر یہ دیکھیے گا کہ امام صاحب ابھی ایک طرف سلام پھیرتے ہیں، تب تک یہ صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنی چھوٹی ہوئی رکعتوں کو ملانے لگتے ہیں۔ اہل علم کے صحیح قول کے مطابق ان کی وہ نماز جو انہوں نے امام کے ساتھ پڑھی ہے وہ بھی نہیں ہوئی، اور جو وہ نماز پڑھے اس کے بعد تنہا وہ بھی نہیں ہوئی ان کی نماز، ان کو نماز دہرانی پڑے گی۔ تو یہ مسبوق جس کی نماز چھوٹی ہوئی ہے کب اٹھے گا؟ جب امام دونوں جانب سلام پھیر لیں مکمل طریقے سے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تب ان کو کھڑا ہونا ہے۔ اسی طرح سے کوئی آدمی بہت جلد بازی میں ہے، ایک طرف سلام پھیرا اور اتنے میں کھڑے ہو گیا اور دوسری طرف سلام پھیر رہا، کہ اس کی بھی نماز نہیں ہوگی۔ یہی مصنف رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں۔ اب اس کی تشریح دیکھیے، کہتے ہیں کہ یہ 12 نمبر کا رکن ہے کہ تشہد کے لیے اور اخیر میں، نماز کے اخیر میں 2 سلاموں کے لیے بیٹھنا، تسلیمتین یعنی 2 سلام تثنیہ کے لیے ہے۔ نماز کے اخیر میں بیٹھنا یہ رکن ہے، اور اہل علم کا اس بات کے اوپر اجماع ہے، اہل علم کا اس بات کے اوپر اجماع ہے کہ آخری رکعت میں انسان کو بیٹھنا کمپلسری اور ضروری ہے۔ اب اگر کوئی آدمی دوسرا آخری رکعت کا دوسرا سجدہ کرے اور سجدہ سے اٹھتے ہوئے کہہ دے السلام علیکم رحمۃ اللہ، السلام علیکم رحمۃ اللہ، اس کی نماز درست نہیں ہوگی، بلکہ کہتے ہیں کہ رکن ہے کہ وہ آدمی بیٹھے اور تشہد کے کلمات ادا کرے۔ یہ کن کے نزدیک ہے؟ شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک۔ شافعیہ اور حنابلہ کہتے ہیں کہ تشہد کے لیے بیٹھنا ضروری ہے، اس لیے کہ تشہد اخیر یہ رکن ہے شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک۔ لیکن حنفیہ اور مالکیہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی آخری رکعت میں دوسرے سجدے سے اٹھنے کے بعد اگر تھوڑی دیر بھی بیٹھ گیا، تھوڑی دیر بھی، تو اس کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ ان کے نزدیک تشہد جو ہے واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے، بلکہ مستحب ہے۔ اور بعض اہل علم کہتے ہیں، یعنی یہی مالکیہ اور حنفیہ کے، کہ اگر کوئی آدمی آخری رکعت میں، یعنی 4 رکعت نماز پڑھ رہا ہے، آخری رکعت میں سجدہ سے اٹھے اور اٹھنے کے بعد اتنا دیر بیٹھے کہ جتنے میں کہا السلام علیکم رحمۃ اللہ، السلام علیکم رحمۃ اللہ، کہ اس کی بھی نماز ہو جائے گی، اس کی بھی نماز ہو جائے گی۔ لیکن راجح کیا ہے اس مسئلے میں؟ راجح یہ ہے کہ تشہد کے لیے بیٹھنا یہ رکن ہے، اور ساتھ میں تشہد پڑھنا یہ بھی رکن ہے۔ کل کے درس میں تشہد کے سلسلے میں گفتگو آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ یعنی خلاصہ کیا ہوا کہ آخری رکعت میں تشہد کے لیے بیٹھنا یہ رکن ہے، اور اہل علم کا اجماع ہے اس کے اوپر۔ اس کے بعد مصنف کہتے ہیں وَلِلتَّسْلِیمَتَيْنِ، 2 سلاموں کے پھیرنے کے لیے۔ اب اگر کوئی آدمی سلام یا تشہد کھڑے ہو کر کے پڑھے، جبکہ بیٹھنے کی طاقت اور قدرت ہے اس کے پاس، کھڑے ہو کر کے پڑھ رہا ہے، بیٹھا نہیں، تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کی نماز درست نہیں ہوگی۔ یعنی آخری رکعت کے دوسرے سجدے کے بعد بیٹھنے کے بجائے وہ کھڑا ہو گیا اور کہا کہ ہم کھڑے ہو کر کے تشہد پڑھیں گے اور کھڑے ہو کر کے سلام پھیریں گے، تو اس کی نماز درست نہیں ہوگی بلکہ اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ اور یہ ہم کب کہہ رہے ہیں؟ جب اس کے پاس قدرت ہو تب۔ اگر قدرت نہیں ہے، بیٹھ نہیں سکتا ہے وہ۔ اب کوئی آدمی ایسا ہے جو سجدہ تو کر سکتا ہے لیکن سجدہ سے اٹھنے کے بعد وہ بیٹھ نہیں سکتا، پاؤں اس کا فولڈ نہیں ہوگا، تو کیا کرے گا؟ وہ کھڑا ہوگا یا لیٹے گا، جو اس کے لیے آسانی ہو، اور ویسے ہی وہ تشہد کرے گا، کیونکہ اس رکن کے اوپر وہ آدمی قادر نہیں ہے، اور جب قادر نہیں ہے تو وہ رکن اس سے ساقط ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ اگر کوئی آدمی قیام کی طاقت نہیں رکھتا ہے، قیام بھی رکن ہے لیکن طاقت نہیں ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا ہے، تو ہم کہیں گے کہ بیٹھ کے نماز پڑھو، یہ رکن ساقط ہو جائے گا اس سے۔ آگے کہتے ہیں او سلم الاولی، یعنی پہلا سلام بیٹھے ہوئے پھیرے، والثانیہ غیر جالس، پہلا سلام بیٹھ کر کے پھیرے
اور دوسرا سلام کھڑے ہو کر کے پھیرے، تو ایسی صورت میں اس کی نماز بھی درست نہیں ہوگی۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد کے اوپر مواظبت برتی ہے، یعنی ہمیشہ کبھی بھی کوئی نماز پوری زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی نہیں پڑھی ہے جس میں تشہد نہ ہو اور جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد کے لیے نہ بیٹھے ہوں، کبھی نہیں۔ اور آپ نے کیا کہا؟ کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، اسی طرح سے نماز پڑھو جیسے مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو اس کا یہ کرنا یہاں پر درست نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے یہ مجمل کے بیان کے لیے ہے، یعنی اللہ نے کہہ دیا اقیم الصلاۃ، کیسے پڑھیں گے نماز؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے۔ تو آپ کا طریقہ یہ ہے کہ آپ آخری تشہد کے لیے بیٹھتے تھے۔ اب یہاں ایک سوال ہے، ذرا اس کو سمجھیے۔ کچھ لوگوں نے وہ سوال پوچھا بھی، تو جان بوجھ کر کے ہم نے اس کو مؤخر کیا تھا کہ ہم اس کو اس کے وقت پر جواب دیں گے، اور وہ ہے کہ اگر کوئی آدمی نفل نماز پڑھ رہا ہے، یہ ہم پہلے بتا چکے ہیں لیکن پھر سے دوہرا رہے ہیں، نفل نماز پڑھ رہا ہے ایک شخص، اتنے میں اقامت کہی جانے لگی، اب وہ آدمی اپنے نفل سے کیسے نکلے گا؟ تو ہم نے یہ کہا تھا کہ اہل علم کے صحیح قول کے مطابق وہ اسی وقت اسی حالت میں نماز کو چھوڑ دے گا۔ تب اس حدیث کا کیا جواب دیجیے گا کہ تحریمھا التکبیر و تحلیلھا التسلیم، نماز کو یعنی ابتدا کرنے والی، یعنی وہ چیزیں جو نماز میں کرنا حرام ہے، اس کی ابتدا کب سے ہوتی ہے؟ جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں۔ اب بات کرنا، گفتگو کرنا، کھانا پینا، کسی کو پکارنا، یہ سب ناجائز ہو گیا، حرام ہو گیا ہمارے لیے۔ کسی سے گفتگو کرنا، کھیل کود کرنا، سب حرام ہو گیا اللہ اکبر کہنے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ چیزیں جو حرام ہوئی تھی تمہارے اوپر، حلال کب ہوں گی؟ جب تم السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہو۔ یہاں یہ حدیث فٹ نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب نماز کی اقامت کہہ دی جائے تو اب فرض نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہے۔ جیسے مؤذن صاحب نے شروع کیا اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ کی نماز ختم ہو گئی، اینی ہاؤ آپ نماز سے نکل گئے، اب سلام پھیرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور آپ کو ہم نے یہ بتلایا تھا کہ شروع سے لے کر کے اخیر تک نیت میں استمرار ہونا چاہیے۔ تو یہ کیوں کہا تھا؟ اسی لیے کہا تھا کہ سلام کے بغیر بھی آدمی نماز سے نکل سکتا ہے نیت کے ذریعے سے، بڑی تفصیل سے اس کو ہم نے پڑھایا تھا۔ اور اس کے بعد اگر کوئی کہہ دے کہ نہیں تحریمھا التکبیر و تحلیلھا التسلیم، تو کیسے اس بات کو مان لیتے ہیں؟ ہرگز نہیں ماننی چاہیے، کیونکہ دلیل ہے یہاں موجود، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ۔ بلکہ بعض اہل علم نے کہا کہ اگر اللہ اکبر مؤذن کہہ رہے ہیں اور یہ جو شخص ہے ابھی تشہد وغیرہ پڑھ کے فارغ ہو چکا ہے، صرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ کہنا باقی ہے، تب بھی کہا وہ نکل جائے، نہ کہے، کیونکہ اب وہ نماز سے نکل گیا خود بخود۔ لیکن بعض اہل علم کہتے ہیں، اور یہی راجح ہے، یہ دوسرا قول کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی، حدیث کی فقاہت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نفل سے نکلنے کا کیوں حکم دیا؟ کہ اس لیے حکم دیا کہ وہ تکبیر تحریمہ پکڑے امام کے ساتھ، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ سنن ابی داؤد میں اور اسی طرح سنن ترمذی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث مروی ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی مسجد میں 40 نمازیں تکبیر تحریمہ کے ساتھ پڑھتا ہے، کتبت لہو براءتان، تو اس کے لیے 2 طرح کے چھٹکارے اللہ تعالیٰ لکھتا ہے، براءۃ من النار، جہنم سے چھٹکارا، و براءۃ من النفاق، نفاق سے چھٹکارا۔ یہ بڑی فضیلت ہے۔ تو اب وہ دیکھ رہا ہے کہ مؤذن صاحب ابھی اللہ اکبر شروع کیے ہیں، اتنے میں ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر کے نماز میں جا کر تکبیر تحریمہ پا لیں گے،
تو کر کے نکل جائے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ابھی دیکھ رہا ہے کہ ایک رکعت میری پوری باقی ہے، ابھی 2 سجدے میرے باقی ہیں، ابھی ہم نے رکوع ہی کیا ہے یا ابھی ایک سجدہ کیا ہے، ایک سجدہ اور تشہد مکمل باقی ہے، تو کہا اسی حالت میں ویسی اٹھ جائے اور جا کر کے نماز میں شامل ہو جائے. کیوں؟ اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے وقت میں مسجد نبوی میں داخل ہوئے، دیکھا کہ کچھ صحابہ نماز ادا کر رہے ہیں، تو آپ نے کہا الصبح اربعا، کیا فجر 4 رکعت ہو گئی ہے کیا؟ جب جماعت کھڑی ہو چکی ہے تو پھر یہ کیوں کھڑے ہو بھائی؟ تم لوگ کون سی نماز پڑھ رہے ہو؟ اذا اقیمت الصلاۃ، جان لو جب نماز کی اقامت کہہ دی جائے فلا صلاۃ الا المکتوبہ، تو جس فرض نماز کی اقامت کہی گئی ہے وہی نماز پڑھی جائے گی. اس کے علاوہ فرض نماز کے علاوہ اگر کوئی نفل پڑھ رہا ہے کنارے کھڑے ہو کر کے، اس کی نفل نہیں ہوگی اور فوراً نکل جائے گا. لہذا نیت کر کے وہ آدمی نکلے، اور اگر سلام پھیرے گا تو علی غیر محل، سلام کا محل نہیں ہے وہ کھڑے ہو کر کے، وہ جگہ نہیں ہے سلام کی. تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم کب ہے؟ جب آدمی نماز مکمل کرے، تسلیم کا مقام ہے، کب سلام پھیریں گے؟ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، جب چاہے اس وقت سلام پھیر دیں گے کیا؟ نہیں. بقیہ وقت میں اگر ایمرجنسی کی وجہ سے کسی کو نماز سے نکلنا پڑے تو وہ آدمی نیت کے ذریعے سے نکلے گا. اور ہم آپ کو کئی مرتبہ بتا چکے ہیں کہ عبادت میں نیتوں کا بڑا دخل ہے. کہا تھا کہ کسی کے پاس افطار نہیں ہے، روزہ رکھے ہوا ہے، ایسی جگہ پر ہے جہاں نہ پانی ہے اور نہ کھانے کے لیے کوئی سامان ہے اس کے پاس موجود، کیا کرے گا؟ نیت کر کے افطار کرے گا. ہو گیا، وقت ہو گیا، ایسی نہیں رہے گا، روزے کی نیت ختم کر دے گا. وہ جیسے نیت ختم کرے گا روزے سے وہ باہر نکل گیا. جی، تو مسئلے کو اگر گہرائی سے پڑھ رہے ہیں تو اس کو خوب ڈیپلی سمجھیے، تاکہ بعد میں اگر کوئی آدمی آپ کو کہے تو اس کو آپ جواب دیں اور بتائیں کہ دیکھو صحیح مسئلہ یہ ہے، صحیح مسئلہ یہ ہے، آپ جو یہ کہہ رہے ہیں یہ اس وقت درست نہیں ہے. اور علم کا اصل معنی جو ہے نا وہ زہر قلب ہونا چاہیے، استحضار ہونا چاہیے. جو کچھ آدمی پڑھ رہا ہے وہ ذہن و دماغ کے اندر حاضر ہو، ورنہ کتابوں میں علم تو بکھرے پڑے ہیں. کتنی لائبریریاں ہیں دنیا کے اندر، اور کتابوں میں کتنا علم ہے، کتابوں کے پیٹ میں ہے. اب انسان اس کو اپنے دل میں، اپنے پیٹ میں منتقل کرے، یہ کمال ہے، اور اس کا نام علم ہے، اس کا نام علم ہے. لہذا خوب غور سے اگر پڑھ رہے ہیں آپ تو خوب محنت کر کے مسائل کو سمجھیے، مسائل کو جانیے، اور جو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے اس کو پوچھیے. سوال و جواب کی محفل ہم اسی لیے رکھتے ہیں کہ جو کچھ پڑھایا ہے اگر اس میں کہیں کوئی دقت پریشانی ہو تو آپ پوچھیں. لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس محفل کو، اس مجلس کو جو سوال و جواب کے لیے مخصوص ہوتی ہے اس میں دوسری سوالیں پوچھی جاتی ہیں، جو کچھ پڑھایا ہے اس کا نہیں پوچھتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کچا پکا رہ جاتا ہے، سمجھ نہیں سکتے اس کو. تو کوشش کیجئے کہ اس کو اچھے سے سمجھیے اور اس کو اپنی عملی زندگی کے اندر برتیے. امید کہ اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے. اگر کوئی آدمی کھڑے ہو کر کے بغیر کسی عذر کے سلام پھیرتا ہے اس کی نماز نہیں ہوگی. ضروری ہے کہ تشہد کے لیے بیٹھے، تشہد پڑھے اور اس کے بعد سلام پھیرے، تب جا کر کے اس کی نماز مکمل ہوگی، اور دونوں طرف سلام پھیرے تب جا کر. اس کے بعد مصنف رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں الثالث عشر، 13 نمبر کا رکن، التسلیمتان. کیا ہے؟ تسلیمتان. تسلیمتان مانے 2 سلام پھیرنا. جمہور کے نزدیک، غور سے سنیے گا، اور جمہور میں کون کون ہے؟ حنابلہ، مالکیہ، شافعیہ، یہاں تینوں ہیں. یہ کہتے ہیں کہ تسلیم رکن ہے اور نماز کے لیے ضروری ہے. اگر کوئی آدمی سلام پھیرنا بھول جائے اس کی نماز درست نہیں ہوگی. یعنی کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے، مثلا تشہد پڑھ لیا، سلام پھیرنا بھول گیا اور ویسے کھڑا ہو گیا یا نماز چھوڑ دیا،
یا بغل میں کوئی بیٹھا ہوا تھا اس سے بات اس نے شروع کر دی، اس کی نماز ہو جائے گی؟ اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کو دوبارہ پھر سے نماز دہرانی پڑے گی، تب جا کر کے اس کی نماز ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے ہاں یہ قول کس کا ہے؟ یہ قول حنابلہ، مالکیہ اور شافعیہ کا ہے، لیکن حنفیہ ان کا معاملہ دوسرا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نماز کے اخیر میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا یہ سنت ہے، رکن نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی، اور ان کے پاس کل پڑھ چکے ہیں کہ تشہد بھی رکن نہیں ہے، تو اگر کوئی آدمی دوسرے سجدے سے اٹھا، اللہ اکبر کہہ کے اٹھا، ایسے بیٹھا، اور بیٹھنے کے بعد کہا کہ اے لاؤ کھانا، لاؤ پانی، یا سامنے گلاس ہے پانی ہے، اٹھا کر کے پانی پی لیا، یا کسی سے بات کر لیا، اے فلاں، اے عبداللہ، اے فلاں کہاں جا رہے ہو، یہ کر لیا، یا موبائل ہے، موبائل اٹھا کر کے یہ کر لیا، کہ اس کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ کون کہہ رہا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں وَيَخْرُجُ مِنَ الصَّلَاةِ بِكُلِّ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ، وہ آدمی ہر قول سے، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا ضروری نہیں ان کے نزدیک، سنت ہے، ہر قول سے، یعنی اے ادھر آؤ، کھانا لاؤ جی، چائے لاؤ، فلاں لاؤ، اگر یہ کہہ دے گا نکل گیا نماز سے۔ بلکہ فتاوی عالمگیری اور اس جیسی کتابوں میں ہے کہ اگر کوئی آدمی اس درمیان میں ہوا خارج کر دے تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی، اس کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ بہرحال یہ حنفیہ کے نزدیک ہے کہ وہ اگر پی لے کچھ یا کھا لے، سامنے کھجور ہے، کھجور اٹھا کر کے ایک منہ میں ڈال لیا، یا پانی پی لیا تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد، تو ایسا کر لے، کسی بھی حال میں نماز سے وہ نکل جائے گا۔ لیکن راجح جمہور کا قول ہے کہ سلام پھیرنا یہ رکن ہے اور اس کو لانا ضروری ہے۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيم، نماز میں جو چیزیں حرام تھیں اس کو حلال کرنے والی جو چیز ہے وہ تسلیم ہے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے، امام ترمذی نے روایت کیا ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ بیان کیا کہ نماز کو حلال کرنے والی جو چیز ہے وہ تسلیم ہے، جیسے اس کو حرام کرنے والی جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ تکبیر ہے، یعنی جب اللہ اکبر کہہ دیا تو اب دنیا داری کی چیزیں حرام، صرف وہی کام کرے گا، وہی کچھ بولے گا جو نماز کے لیے ہے، باہر کی کوئی چیز نہیں بول سکتا، ہے نا۔ اور کہا کہ نکلیں گے کیسے نماز سے؟ تو کہا کہ تسلیم کے ذریعے سے، اور یہ تسلیم کب ہے؟ تشہد کے بعد۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ نمازی کے لیے نماز سے نکلنا اسی وقت پاسبل اور ممکن ہوگا جب وہ سلام پھیرے گا، جب وہ سلام پھیرے گا۔ اور اگر سلام نہیں پھیرتا ہے یا کوئی دوسرا جملہ بول دیتا ہے اس کے بجائے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے بجائے کوئی دوسرا جملہ بول دیتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ نماز سے نہیں نکلے گا۔ یہی بات راجح اور درست ہے، اور اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ جب یہ بات ہم سمجھ گئے کہ تسلیم جو ہے یہ رکن ہے، تو اہل علم کے درمیان پھر اختلاف ہوا کہ کیا ایک طرف سلام پھیرنا یہ رکن ہے یا دونوں طرف سلام پھیرنا یہ رکن ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا، تشہد ہو گیا، اس کے بعد کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور اس کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوسری جانب بائیں جانب نہ کہہ کر کے کسی سے بات کرنے لگا، اے میاں کیا کر رہے ہو جی، کب آئے، کدھر سے آئے، شروع ہو گیا، اب اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اہل علم کے نزدیک اختلاف ہے، اہل علم کے نزدیک اختلاف۔ حنابلہ کہتے ہیں کہ دونوں طرف سلام پھیرنا یہ رکن ہے، اور کسی انسان کی نماز اس وقت تک درست نہیں ہوگی جب تک وہ دائیں اور بائیں دونوں جانب سلام نہ پھیرے۔ اگر صرف دائیں جانب سلام پھیرا، بائیں جانب نہیں پھیرا، اس کی نماز درست نہیں ہوگی۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيم، نماز کو جو چیز حلال کرنے والی ہے وہ کیا ہے؟ تسلیم ہے۔
یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. اور کہا تسلیم یہ لفظ مجمل ہے. مجمل معنی اس کا معنی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو معنی کیسے سمجھیں گے؟ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا نماز سے نکلنے کے لیے؟ تو کہا کہ آپ نے سلام پھیرا. تو کہا دونوں طرف پھیرا کہ ایک طرف پھیرا؟ تو کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اکثر جو روایتیں ہیں مروی، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طرف سلام پھیرا ہے. ہاں کچھ روایتیں ایسی بھی ہیں کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جانب بھی سلام پھیرا ہے نماز میں، ایک طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لیکن حنابلہ کہتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف الاسناد ہے، سند اس کی صحیح نہیں ہے، یا اس کو ہم شاذ کہیں گے، یعنی اس کی متن میں کمزوری ہے، حدیث کے متن میں. کہا کیوں شاذ کہہ رہے ہو بھائی؟ اس لیے کہ یہ صحیح روایتوں کے مخالف ہے. وہ روایتیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں طرف سلام کو ثابت کرتی ہیں، ان کے مقابلے میں یہ روایت کم ہے، اور وہ روایتیں زیادہ صحیح ہیں. تو اگر ہم پہلے کہیں گے کہ ضعیف ہے، لیکن اگر بفرد محال سند اس کی صحیح ہو گئی تو کہیں گے حدیث شاذ ہے. شاذ ہے کیوں ہے؟ کہا کہ کثرت سے روایتوں کی مخالفت ہے اس کے اندر. لیکن جمہور، اور جمہور میں کون ہے؟ مالکیہ اور شافعیہ. حنفیہ کو نکال دیا. کیوں؟ کیونکہ حنفیہ کے نزدیک سنت ہے، یہ ان کے نزدیک رکن ہی نہیں ہے، تو ان کا نام آئے گا ہی نہیں. حنابلہ کو نکال دیا، وہ کہتے ہیں کہ دونوں طرف کرنا یہ رکن ہے. اب دلیل ان کی دے دی، تو اب بچے کون؟ یہ دو بچے کون کون؟ شافعیہ اور مالکیہ. یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ایک طرف سلام پھیر دے گا تو رکن اس کا مکمل ہو جائے گا. کیوں آپ ایسا کہہ رہے ہیں؟ تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول وَتَحْلِيلُهَا التسلیم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نماز سے نکلنے والی یا نماز سے نکالنے والی نمازی کو جو چیز ہے وہ تسلیم ہے. تو اب اگر نمازی ایک طرف سلام پھیر دیا تو اس نے اس تسلیم کو ادا کر دیا، تو اب وہ حلال ہو گیا. اور کوئی بھی آدمی یہ نہیں کہے گا کہ اگر ہم ایک طرف سلام پھیرے ہیں تو یہ نہیں کہے گا کہ تم نے سلام نہیں پھیری ہے، کوئی نہیں کہے گا. لیکن یہ کہتے ہیں کہ اولا، افضل، بہتر، کامل، مکمل، اکمل یہ ہے کہ آدمی دونوں طرف سلام پھیرے، دونوں طرف سلام پھیرے. اب یہ مسئلہ ہوتا کب ہے؟ دیکھیے، تو کہیے گا کہ اس میں کاہے بحث کر رہے ہیں آپ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے بھائی دونوں طرف سلام پھیرنا، تو اس سلسلے میں پھر گفتگو کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی ضرورت. مثلا ایک آدمی ہے نماز پڑھ رہا ہے، ایک طرف سلام پھیرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اتنے میں ہوا خارج ہو گئی اس کی، اور اس کیا کہیں گے؟ حنابلہ کے نزدیک اس کو نماز پلٹانی پڑے گی، کیونکہ اس نے رکن کو مکمل نہیں کیا، ایک ہی طرف سلام پھیرا. جبکہ مالکیہ اور شافعیہ کے نزدیک نہیں پلٹانی پڑے گی. کیوں؟ کیونکہ ایک طرف سلام پھیر کر کے وہ نماز سے نکل چکا تھا، نماز سے وہ نکل چکا تھا. سمجھ میں آئی بات؟ وہ یہ کہتے ہیں. لیکن اب اہل علم کا اس سلسلے میں بہت شدید اختلاف ہے، شدید اختلاف ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ روایتیں جس میں یہ بات ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف سلام پھیرا ہے، اس کی سند صحیح ہے، سند اس روایت کی صحیح ہے. لیکن یہ مخالفت کے باب سے نہیں ہے، یعنی کہہ رہے ہیں نا جیسے حنابلہ نے کہا کہ یہ روایتوں کی مخالفت ہو رہی ہے. نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جانب سلام پھیرتے تھے، کبھی کبھی ایک طرف بھی سلام پھیرتے تھے. اسی لیے اب حنابلہ کو دیکھیے گا، حنابلہ کہتے ہیں کہ نفل میں اگر ایک طرف سلام پھیرے گا تو نکل جائے گا نماز سے، لیکن فرض میں دونوں طرف پھیرنا پڑے گا. اب ان سے جب یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ آپ جو نفل اور فرض کا فرق کر رہے ہیں اس کے لیے کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ کوئی دلیل ہے؟ جو رکن فرض میں ہے وہی رکن نفل میں ہے، سوائے قیام کے، کہ فرض کے لیے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا قدرت اگر ہے اس کے پاس تو اس کے لیے ضروری ہے، رکن ہے. لیکن اگر نفل نماز پڑھ رہا ہے اور قدرت اس کے پاس ہے تب بھی اگر وہ بیٹھ کے پڑھتا ہے نماز درست ہو جائے گی، اس کو آدھا ثواب ملے گا. محققین اہل علم کے رائے کے مطابق صحیح بات
جو دلائل کی روشنی میں سمجھ میں آتی ہے، اگرچہ پہلے میں بھی یہی کہتا تھا کہ دونوں طرف سلام پھیرنا یہ رکن ہے، لیکن جب اس حدیث کی سند کو دیکھا میں نے تو یہ لگتا ہے کہ ایک ہی طرف رکن ہے، اور اگر آدمی ایک طرف سلام پھیر دیتا ہے تو وہ نکل جائے گا نماز سے، لیکن اکمل، اولا اور افضل، بہتر یہ ہے کہ دونوں طرف سلام پھیرے، لیکن کبھی کبھار اگر ایک طرف سلام بھی پھیرا تو اس کی نماز انشاءاللہ ہو جائے گی، کیونکہ وہ روایت جو اس سلسلے میں آئی ہے وہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند سے ثابت ہے، صحیح سند سے ثابت ہے۔ لیکن یہاں ایک بات ہم کہنا بہت ضروری ہے، وہ یہ کہ اگر کوئی آدمی امام کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو امام کی اقتداء ضروری ہے۔ امام اگر دونوں طرف سلام پھیر رہے ہیں، ہم کو دونوں طرف سلام پھیرنی پڑے گی۔ اگر ایک سلام پھیر کر کے ہم کھڑے ہو گئے، جیسا کہ شروع میں ہم نے بتلایا تھا، نماز نہیں ہوگی، اس شخص کی نماز نہیں ہوگی۔ لہذا امام کی اقتداء ضروری ہے۔ امام اگر دونوں طرف سلام پھیر رہے ہیں تو ہم کو بھی دونوں طرف سلام پھیرنا پڑے گا، اور اگر کبھی کبھار امام صاحب ایک طرف سلام پھیر رہے ہیں تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے رکن کو ادا نہیں کیا، اس نے رکن کو ادا نہیں کیا۔ اب السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے کے صفات کیا ہیں؟ کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہی کہنا چاہیے، یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس کا اضافہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں، یا اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کچھ وارد ہے؟ اب انشاءاللہ عید کے بعد جب یہ درس ہم دوبارہ شروع کریں گے تو یہ باتیں ہم کنٹینیو کریں گے۔ اب آج سے یہ آخری درس تھا رمضان سے قبل، درس ابھی مکمل نہیں ہوا ہے، یعنی یہ کتاب جو فقہ الصلاح پر ہم نے منتخب کی تھی وہ ابھی مکمل نہیں ہوا ہے، کتاب ابھی آدھا بھی نہیں ہوا ہے۔ اب نماز کے واجبات ہیں، نماز کی سنتیں پڑھیں گے، اس کے بعد نماز کو توڑنے والی چیزیں پڑھیں گے، پھر اس کے بعد جنازہ پڑھیں گے، نماز کے بعد کے اذکار پڑھیں گے، یہ ساری چیزیں ابھی باقی ہیں، تو جتنا پڑھے ہیں اس سے زیادہ ابھی باقی ہے۔ لہذا جو آپ جتنے لوگ ہیں وہ سب کے سب گروپ میں جوائن رہیے گا، جو واٹس ایپ کا جو گروپ ہے، جو اپڈیٹ ہوگا اس تعلق سے، یعنی شوال میں عید کے بعد انشاءاللہ یہ درس کب شروع ہوگا، کب سے ہوگا، سارا اعلان اور سارے اپڈیٹس آپ کو وہیں پر ملیں گے۔ لہذا کوئی بھی غلطی سے بھی گروپ سے باہر نہیں نکلیے، اور اگر کوئی آدمی نکلے گا تو پھر ہمارے اوپر یا ادارے کے اوپر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی، وہ خود سے اگر نکل گیا تو۔ لیکن آپ کو چاہیے کہ آپ نے اس میں حصہ لیا ہے تو اخیر تک آپ کتاب مکمل کریں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق دے، ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو شرف قبولیت سے نوازے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔